یا فاطمہ ام ابیہا بنت پیغمبر خیر النساء. قائم ٹی وی کینیڈا کی جانب سے میں ذاکرہ سائرہ عابدی لا رہی ہوں آپ کے لیے ایک منفرد پروگرام جس میں ہمارے ساتھ ہیں اسکالر منور زیدی. کیا حال ہے منور زیدی آپ کے؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. بہت مشکور ہیں ہم آپ کے، آپ ہمارے پروگرام میں آئیں. ہمارے پروگرام کا جو عنوان ہے وہ ہے شخصیت ذات فاطمۃ الزہرا سید النساء العالمین بطول عذرا. قصہ میں آئیں تو پنجتن کی شان بن گئیں، قصہ میں آئیں تو پنجتن کی شان بن گئیں، نساء میں بیٹھیں تو تربیت گاہ دین و ایمان بن گئیں، اور سمٹ کے دیکھا تو نقطۂ بے کی آب و جان بن گئیں، اور بکھری تو دیکھا فاطمہ خود قرآن بن گئیں. سبحان اللہ. ہمارا یہ جو عنوان ہے اس کے ذریعے ہم اپنے ناظرین کو بتائیں گے کہ شخصیت فاطمۃ الزہرا کیسے منزل مہن ہیں، محور نقطۂ آیت تطہیر ہیں. جناب فاطمہ، کائنات میں جس وقت اسلام سے قبل عورتوں کا مقام پستی کی جانب تھا، اس وقت اس عالم میں خود ذات کبریا نے جناب فاطمۃ الزہرا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کو تشکیل دی، جو آج تک زندہ معجزہ ہے کہ وہ نسل جناب فاطمۃ الزہرا سے زندہ رہی، تشکیل پائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو یہ معجزہ جناب فاطمۃ الزہرا کی ذات کو نقطہ بنا کے پروردگار عالم نے کیوں تشکیل دیا؟ جی ماشاءاللہ، آپ نے بہت بہترین خوبصورت اشعار بھی پڑھے ان کی شان میں، اور ان کی شان تو اتنی بڑی ہے کہ رب العزت نے خانہ کعبہ جب قبلہ بھی نہیں بنا تھا تو اس وقت قرآن پاک نے جو خالق نے بہت ہی مختصر، سب سے مختصر سورہ نازل کیا وہ ہے سورہ کوثر. اور سورہ کوثر کو اپنے حبیب کو حکم یہ دیا، کسی اور سورہ کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے کہ سب سے پہلے، جب کہ اس وقت بت پرستی ہو رہی تھی خانہ کعبہ میں، اور بہت ہی بیہودہ طریقے سے حج ہو رہا تھا، خواتین کی عزت کا عالم یہ تھا کہ بیٹیاں پیدا ہوتے ہی دفنا دی جاتی تھیں، بیٹی کو بہت ہی برا سمجھا جاتا تھا. یعنی اگر کسی کے یہاں کوئی بیٹی پیدا ہو جاتی تو وہ اپنے آپ کو ہی سمجھتا تھا کہ میں تو سب سے زیادہ بے عزت ہو چکا کہ میرے یہاں بیٹی پیدا ہوگی، اور وہ پیدا ہوتے ہی دفنا دی جاتی تھی. میرا مقام سب سے کم ہے. ہاں، میرا مقام، یعنی وہ اپنے آپ کو بہت ہی ادنا سمجھنے لگتا، حقیر سمجھنے لگتا تھا کہ میرا بیٹی کیسے پیدا ہوگی. اور بیٹی پیدا ہوتے ہی زندہ دفنا دیتے تھے. یعنی ظلم کا عالم یہ تھا خواتین کے اوپر کہ زندہ دفنا دی جاتی تھی بچیاں. اس وقت رب العزت نے جب رسول پاک کو لوگوں نے کہنا شروع کیا، کیونکہ رسول پاک کے جو پہلا فرزند ہوا تو جب ان کا انتقال ہوا، جن کو حضرت ابراہیم بھی کہتے ہیں اور بہت سے لوگ قاسم بھی کہتے ہیں، جس کی وجہ سے ابو القاسم محمد ہمارے رسول کریم کو کہا جاتا ہے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر کو اتارا اور کہا، فرمایا کہ اس سورہ کوثر کو خانہ کعبہ کی دیوار پر لگا دو. سورہ کوثر دیوار پر لگی، اور اس وقت پھر آپ نے تمام کافرین کو مخاطب کر کے کہا، کیونکہ اللہ کا حکم تھا. سورہ نجم میں میرے رب العزت نے ارشاد فرما دیا کہ میرا نبی اپنی زبان کو جنبش نہیں دیتا جب تک کہ وحی خدا نازل نہ ہو جائے. تو جب زبان کو جنبش نہیں دیتے تو اعضاء کو حرکت کیسے دے سکتے؟ سبحان اللہ. تو جب وہ دیوار پر لگائے گی، اور پھر آپ نے باواز بلند تمام کفار جو وہاں موجود تھے حج کے دوران، وہ برہنہ ہو کر سیٹیاں بجا کر اور تالیاں بجا بجا کے حج کیا کرتے تھے، تو اس وقت آپ نے کہا کہ یہ میں نے سورہ کوثر اللہ کا کلام اس دیوار پر لگایا ہے. اس کے مقابلے میں تم جو اپنے آپ کو فصیح اور بلیغ، اپنے آپ کو فصاحت و بلاغت کے شہنشاہ سمجھتے ہو، تو اس کے مقابلے کا کوئی ایک شعر یا کوئی ایک آیت بھی لا کے لگا دو. سب نے بہت کوششیں کی وہاں کے، لیکن نہیں کر سکے. ایک بہت بڑا شاعر تھا عرب کا کہ جس کی فصاحت و بلاغت کا پورے عرب میں چرچا تھا، اسبق بن نباتہ نام تھا اس کا. تو اس کو انہوں نے کہا کہ تم لا کر
لگاؤ اور اس کے مقابلے کہ تم سب سے بڑے شاعر ہو اور تم بہت زیادہ فصاحت و بلاغت میں، عربی میں تمہارا کوئی مثال نہیں ہے تمہاری، تو جلدی لا کے لگاؤ تاکہ ہم ان کا مقابلہ کر سکیں۔ یہ ایک نئے دین کا اعلان کر رہے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوا کہ 1 سال آیا، کہنے لگا اگلے سال لگا دوں گا، پھر دوسرا سال آیا، یہاں تک کہ مختصر یہ کہ 3 سال تک مسلسل کوشش کرتا رہا کہ میں اس کے مقابلے کی کوئی ایک آیت ہی بنا لاؤں، نہیں بنا سکا۔ آخر میں جب سب نے اس کو، کفار نے گھیر لیا اور کہا کہ ہم تمہیں اتنا پیسہ دیتے ہیں، اتنا سب کچھ دیتے ہیں، اور 3 سال سے ہم تم کو سب کچھ دے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود تم ایک آیت نہیں لکھ کے لا سکے، ایک شعر اس کے مقابلے کا نہیں لا سکے۔ وہ اس کو شعر سمجھ رہے تھے۔ اس نے بہت غور سے دیکھ کر اس کو کہا کہ بات یہ ہے کہ یہ کلام بشر نہیں ہے، حالانکہ صرف 3 لفظ ہیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اب اس کے ترجمے مترجموں نے بہت سارے کیے، لیکن اصل ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے تمہیں کثرت اولاد عطا کی، ایک بیٹی دی، اور بیٹی اس لیے دی کہ وہاں پر بیٹی ابتر سمجھی جاتی تھی، یعنی جس کی یہاں بیٹی ہوتی تھی اس کو ابتر کہتے تھے۔ تو اللہ نے، ہم نے تمہیں کثرت اولاد دی، بے شک کہ تم اپنے رب کے لیے قربانی دو اور نماز پڑھو، اور تمہارا دشمن بے اولاد رہے گا، بے نام اولاد رہے گا۔ اس ایک بیٹی کہ جو جنت کا ثمر تھی، کیونکہ آپ کو خوشبو جنت شہزادی سے آتی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ معراج ایک ہی دفعہ نہیں ہوئی ہے، معراج کئی دفعہ ہوئی ہے، جو کہ بی بی کی ولادت سے پہلے بھی ہوئی ہے۔ تو رسول کریم، جو ہمارے امام شافعی نے بھی لکھا ہے، اور جو ان لوگوں کی کتاب میں صحیح بخاری، ہمارے اہل سنت بھائیوں کی، ہم بھی ان کو بہت اہمیت دیتے ہیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، در منشور، ان سب میں کہ رسول پاک کو کئی دفعہ معراج ہوئی، اور اس میں رسول پاک جب بی بی کی ولادت سے پہلے گئے تھے تو اس وقت اللہ نے ایک سیب جنت کا، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ سیب کو پہلے سونگھا کرو، بیماروں کے لیے شفا ہے۔ ہم امام کا فرمانے کہ اگر تمہیں کبھی بخار ہو جائے تو سیب کو سونگھ کے کھا لو تو شفا حاصل ہو جائے گی، اور یہ بھی ہم فرماتے ہیں کہ ہم اپنے بیماروں کا علاج سیب کے ذریعے کرتے ہیں، کیونکہ سیب شہزادی سے اس کو مماثلت ہے، تو اسی مماثلت کی بنا پر تو جب رسول پاک نے اس کو سونگھا اور پھر سونگھ کے جب آپ نے نوش فرمایا، تو جب بھی آپ کو جنت کا اشتیاق ہوتا تھا خوشبو کا، تو بیوی کو جا کے اپنے سینے سے لگا لیا کرتے تھے، اور وہی خوشبو سونگھتے تھے کہ مجھے فاطمہ میں سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ ذاکرہ صاحبہ۔ دوسرے سوال کی طرف ہم جائیں گے، اس سے پہلے اپنے ناظرین کو بتاتی چلوں، کلام بلاغت میں جہاں اتنی آیتیں ہیں وہاں سب سے مختصر آیت سورہ کوثر ہے، جو کہ حجم کے اعتبار سے یا آیت کے اعتبار سے دیکھیں تو نہایت ہی مختصر آیت، لیکن تاثیر میں بے انتہا کثیر آیت، اتنی کثیر کہ آج تک زندہ معجزہ ہے۔ دوسرا سوال بھی میں یہ کروں گی کہ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ جب رسول کو جنت کا اشتیاق ہوتا تو وہ دہن فاطمہ کو سونگھا کرتے، اسی طرح مادر فاطمۃ الزہرا کی، بھائی کائنات کا رسول مشکل کشا ہے، کائنات کا رسول پوری عالمین کا مشکل کشا ہے، لیکن ان کی بیٹی اپنی مادر کی کیسی مشکل کشا ہے، اس کے بارے میں بتائیں کہ جناب خدیجہ کے ساتھ ابھی قبل ولادت جو ہے کیا حالات ہوا کرتے تھے؟ کیونکہ ملکۃ العرب ہیں، میں پہلے شہزادی اپنی ام المومنین بی بی خدیجہ الکبریٰ، جو کہ ملکۃ العرب، 80,000 اونٹ مال تجارت کے، عرب میں نقل و حرکت میں رہتے تھے، صحرائے عرب میں، اور سونا چاندی سے بار ہوا کیا کرتے تھے، اور جتنی بھی تجارت تھی، کیونکہ ان کے والد کے انتقال کے بعد ان کے اختیار میں، اور انہوں نے اس تجارت کو اتنا بڑھایا، اتنی ذہین خاتون تھی کہ اس کو بہت زیادہ، یعنی ان کو ملکۃ العرب کا خطاب تھا، پہلی فرسٹ وومن اسلام میں، بزنس وومن، فرسٹ لیڈی، فرسٹ بزنس لیڈی۔ ہاں، تو ان کا ملکۃ العرب بہت زبردست ان کا خطاب تھا، بہت ذہین اور بہت پاکیزہ تھی۔
ظاہر ہے سیدۃ النساء العالمین کی والدہ تھی. بے شک بے شک. تو میں ایک اپنی مجلس میں بھی جملہ کہتی ہوں کہ بی بی کائنات کے لیے خاتون جنت ہیں، لیکن بی بی کی جنت ان کی ماں کے قدموں میں بی بی خدیجہ الکبریٰ ام المومنین کی. سبحان اللہ. تو بی بی اتنی پاک و پاکیزہ، اور یہی وجہ تھی کہ جب ان کے پاس بہت بڑے بڑے رشتے آتے تھے، لیکن یہ ہر رشتے کو یہ کہہ کر انکار کر دیتی تھی کہ میں شادی اس سے کروں گی جو کہ نہایت ایماندار اور بہت ہی سچا اور صادق ہوگا. تو ان کے چچا تھے ورقہ بن نوفل، جو کہ راہب تھے اور عالم بھی تھے. انہوں نے ان سے کہا کہ تم نے اتنے رشتوں کو انکار کر دیا، لیکن ایک عرب میں ایسا نوجوان ہے کہ جس کو تمام کفار، برے سے برا کافر بھی اس کی برائی نہیں کرتا، اور اس کو صادق اور امین کہتے ہیں. تمام اپنی امانتیں اسی نوجوان کے پاس رکھوائی جاتی ہیں جبکہ بالکل نوجوان ہے، اور کبھی وہ بتوں کے آگے سجدہ نہیں کرتا، کیونکہ یہ عیسائی تھے. ورقہ بن نوفل عیسائی تھے، کیونکہ ہندو تو بتوں کو پوجتے ہیں، عیسائی بتوں کو نہیں پوجتے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا صادق اور امین کہتے ہیں تو کون ہے وہ؟ کہا کہ ابو طالب کا بھتیجا ہے اور انہی نے پالا ہے اور انہی کے گھر میں رہتا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے اپنی کتابیں جو میں انجیل کا مطالعہ کرتا ہوں، بائبل کا یعنی، تو اس میں مجھے وہ تمام نشانیاں لگتی ہیں کہ وہ نبی ہے، حضرت عیسیٰ کے بعد وہ نبی ہے. اس میں تمام وہ نشانیاں ہیں، کیونکہ اس کا سایہ نہیں ہے، وہ اتنا نورانی ہے کہ اس کا سایہ نہیں ہے. اور یہ تمام نشانیاں انجیل میں موجود ہیں، اور بے شک کہ اس کا نام محمد ہے، لیکن انجیل میں اس کا نام احمد ہے. سبحان اللہ. تو اگر تم اس سے شادی کر لو تو تمہیں ویسے ہی نوجوان مل جائے گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اس سے پہلے کہ میں شادی کروں میں آزما لیتی ہوں. آپ ان کو بلائیں. جب رسول پاک تشریف لائے تو انہوں نے اپنے پردے سے حجاب میں گفتگو کی اور کہا کہ آپ کو میں سالار کاروان بنانا چاہتی ہوں اپنا، تاکہ آپ میرا جتنا مال تجارت ہے وہ آپ لے کر جائیں اور آپ ہی اس کے ذمہ دار ہوں گے، اور نفع اور نقصان کا میں آپ سے نہیں پوچھوں گی، بس یہ ہے کہ آپ پوری ایمانداری کے ساتھ لے کر جائیں اور واپس آئیں. سالار قافلہ آپ بننا پسند کریں گے؟ رسول پاک نے کہا میں اپنے چچا ابو طالب سے پوچھ کر بتاؤں گا. اب آپ یہ دیکھیں کہ زمانے کا رسول ہے، یعنی اول سے لے کر، کیونکہ میرے رسول کا فرمان ہے اول ما خلق اللہ نوری، میں پہلا نور ہوں سبحان اللہ. کہ اس کو اللہ نے خلق کیا. وہ نور کس سے اجازت طلب کر رہے ہیں؟ جناب ابو طالب سے. تو حضرت ابو طالب کی آپ فضیلت کو سمجھیے کہ انہوں نے کہا میں اپنے چچا ابو طالب سے پوچھ کر بتاؤں گا. اور پھر حضرت ابو طالب سے آپ نے پوچھا، رب العزت کی رضا یہی تھی. آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، کچھ رقم پر بات طے ہو گئی. جب جانے لگے تو انہوں نے اپنے ایک غلام کو بلایا اور کہا کہ سنو، میں تم سے یہ نہیں پوچھوں گی کہ اس بندے میں خوبیاں کیا ہیں، اس کی خوبیاں پورے عرب میں مشہور ہیں، لیکن میں تم سے یہ پوچھوں گی واپسی پر کہ اس میں عیب کیا ہے. سبحان اللہ. نہ نفع دیکھنا، نہ نقصان دیکھنا، نہ یہ دیکھنا کہ یہ کیا بیچ رہا ہے، کیا خرید رہا ہے، نہیں، کچھ نہیں. صرف تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ تم اس کے عیبوں پر نظر رکھو کہ عیب کے، کیونکہ سفر میں عیب کھل کر سامنے آ جاتے ہیں. تو اور یہ بڑا اچھا طریقہ ہے کہ اگر آپ کو کسی کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہو تو آپ اس کے ساتھ سفر کر کے دیکھیے، تو اس کے اخلاق جتنے بھی ہیں وہ کھل کر سامنے آ جائیں گے. تو اب جب یہ سفر کرتے رہے، پورا راستہ یہ دیکھتے رہے کہ جہاں رسول کریم سودا اپنا بیچ رہے ہوتے ہیں تو پہلے اپنی چیزوں کا عیب بتاتے ہیں، پھر عیب
کس طرح دور کیا جائے گا وہ طریقہ بھی بتاتے ہیں. تو لوگ منہ مانگے داموں پر خرید و فروخت کر رہے ہیں. یہ حیران تھا کہ زندگی میں کبھی اتنی برکت ہوئی نہیں ہے, اتنا سرمایہ ملا ہی نہیں ہے, اتنا منافع ملا ہی نہیں ہے جتنا اس دفعہ منافع ہو رہا ہے, اور اتنی برکتیں حاصل ہوئی. جس زمین سے گزر رہے ہیں وہاں پر منافع ہی منافع ہے, نفع ہی نفع ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ رسول پاک وہ ہستی ہیں کہ رحمت ہی رحمت ہے, کیونکہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, ہم نے ان کو نہیں بھیجا سوائے اس کے کہ عالمین کے لیے بے شک رحمت سبحان بنا اللہ. صادق نبی کو صدیقہ پروردگار عالم نے عطا کی. صدیقہ فاطمۃ الزہرا کا جناب خدیجہ کے ساتھ کیا انداز گفتگو تھا قبل ولادت, اس کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کیجیے, پھر ہم اپنے پہلے ایپیسوڈ کو اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں. بی بی کی جب شادی ہو گئی, بابر مختصر یہ کہ جب واپس آئے تو اس نے بتایا کہ ان جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں, اور بی بی پہلے میں آپ کا غلام تھا لیکن اب میں ان کا غلام ہوں. جی. اس کے بعد بہرحال شادی ہوئی, حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ذریعے سے شادی ہوئی, اور پہلا نکاح حضرت ابو طالب نے رسول پاک کا خود پڑھایا. مسلمانوں کو اس بات پر بھی ذہن میں نشین ہونا چاہیے کہ ہمارے رسول کا نکاح حضرت ابو طالب نے پڑھایا. بے شک سبحان اللہ. اور جب آپ کی ولادت قریب ہوئی بی بی فاطمہ زہرا علیہ السلام خاتون جنت کی, تو بی بی شکم مادر میں, کیونکہ تمام جتنے عرب کے بڑے بڑے رشتے تھے نا جن کو آپ نے ٹھکرا دیا تھا, تو انہوں نے اعلان کر دیا قبائل نے کہ اب ہم بائیکاٹ کرتے ہیں, ہم ان سے نہیں ملیں گے, اب ہم ان کے گھر نہیں جائیں گے, نہ ہماری عورتیں ان سے ملیں گی. تو بی بی تنہائی کا شکار ہو گئی تھی. تو بی بی تنہائی محسوس ہی نہیں کرتی تھی, کیونکہ ایسی خاتون جنت ان کی شکم مادر میں تھی کہ جو ان کو مکمل تعلیم دے رہی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو شکم مادر میں تعلیم دے رہی تھی, سبحان اللہ. صبر کی بھی, ہر چیز کی, اپنے بابا کے مرتبے کی, اللہ کی برگزیدہ ہونے کی تمام گواہیاں آپ کو شکم مادر میں دے رہی تھی, اور یہ سب کچھ اپنی والدہ کو بتا رہی تھی, کیونکہ جنت کا وہ ثمر تھیں. بہت شکریہ ذاکرہ منورہ زادی کہ آپ نے ہمیں اس عنوان پہ اتنی خوبصورت انداز سے بتایا. ہمارے سننے والے ناظرین کو بھی پسند آیا ہوگا. دوسرے پروگرام میں ہم اسی عنوان کے ساتھ حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. یا فاطمہ